السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی خلقیت و وجود کے معنی اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم ہو، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزئی، سب کے ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور اب تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں اور محال تحت قدرت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوحید کا انکار کرنا ہے۔ عقیدہ خیر و شر، کفر و ایمان، اطاعت و عصیاں اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ عقیدہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہے۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندے کے حق میں مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک و اللہ الطلاق ہے، جو چاہے کرے حکم دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل۔ ہاں اس کی یہ مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے، جو بندہ کر سکے ضرور مسلمان کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کا استغنا، اللہ تعالیٰ عالم سے بھی پرواہ ہے، اس کو کوئی نقصان نفع نہیں پہنچتا، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا غرض نہیں، دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا، آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا، اگر وہ چاہے تو آگ سردی پانی گرمی سے دے اور آنکھ سے کان دیکھے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس کے لیے اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت بھی بلائی ہی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ مسئلہ تقدیر کے مسئلے میں غور و بحث منع ہے، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔